بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا رول بڑا نگیٹو سا رہتا ہے ہمارے بارے میں، اور وہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، گویا ہم ان کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں اور ان کی توپوں کا رخ ہماری طرف رہتا ہے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کی عموماً وجہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ایک سافٹ ٹارگٹ کے طور پہ لیتے ہیں، مطلب کہ ہماری طرف سے انہیں کسی بھرپور رد عمل کا ڈر نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں انہیں آسانی سے دبا لوں گی اور یہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم بھی اریٹیٹڈ رہتے ہیں ان سے، اور سم ٹائمز ہم پھٹ پڑتے ہیں، جبکہ بعض دوسرے اوقات ہم ضبط سے کام لیتے ہیں اور ان سے بچنے کی، ایوائڈ کرنے کی کوشش لگے رہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے، کوئی ایسی میٹنگ، کوئی ایسی صورتحال کہ جہاں سے ہم ایبسنٹ بھی نہیں ہونا چاہتے اور وہ انسان وہاں پہ موجود بھی ہے، تو ہمیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ مجھے یہاں پہ تنگ کرے گا، اور میری یہاں آج کی جو موجودگی ہے اسے یہ بہت ڈسٹرب کرے گا، میں گویا کہ انجوائے کبھی نہیں کر پاؤں گی، کبھی نہیں کر سکوں گا اس انسان کی موجودگی میں، جبکہ میرا یہاں پریزنٹ رہنا بھی ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے۔ Now the situation is that how to control that and how to manage that۔ اسے کیسے کنٹرول کرنا ہے، اسے کیسے مینیج کرنا ہے، آج ہم نے اپنی گفتگو اس موضوع کے اوپر، اپنی ڈسکشن اس موضوع کے اوپر کرنی ہے۔ اب ایک کامن جو ایٹیٹیوڈ ہے شرفاء کا، وہ یہ ہے کہ یار ایسے بندے کو ایوائڈ کریں۔ کیا کریں؟ ایوائڈ کریں، اس سے بچیں۔ اول تو جہاں پہ وہ موجود ہو آپ وہاں پہ نہ جائیں، یا وہاں سے دور رہیں، اسٹے اوے فرام دیٹ۔ یا پھر یہ ہے کہ ہم تہیہ کر لیں کہ یار ہم اس کی اینٹس بجا دیں گے، یا وہ نہیں امانی۔ ٹو بی ٹرو، یہ دونوں سولوشنز نہیں ہیں۔ نن آف دیز از دا سولوشن ٹو دا پرابلم۔ اور دونوں کے مومنٹری بینیفٹ، وقتی لمحاتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پرماننٹ سولوشن قطعاً بھی نہیں ہے، بلکہ ہماری کوئی بندہ ہماری شیڈ بن جاتا ہے، ہمارا ویک پوائنٹ بن جاتا ہے، اور پھر بات اس وقت اور بہت زیادہ عجیب ہو جاتی ہے جب یہ بات ہمیں کوئی بتائے یا ہماری اپنی عقل میں آ جائے کہ بھئی یہ اپنی طرز کا واحد ایسا بندہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ کو ایسے کئی لوگوں سے واسطہ پڑا، اور اس کے بعد بھی اسی طرح کے کئی لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑنا ہے، لہٰذا اوائڈنس از ناٹ دا سولوشن آف دا پرابلم۔ آپ وہاں سے پہلو تہی کریں گے، بچیں گے، مسئلے کا حل نہیں ہے۔
آپ پھٹ پڑیں گے، مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہمیں پھر کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے بیچوں بیچ ایک راستہ جاتا ہے، اور وہ راستہ میں یہ بتاتا ہے کہ فرسٹ آف آل آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی نیگیٹو ٹورڈ دیٹ پرٹیکولر پرسن ایٹ آل۔ مجھے اس انسان کے بارے میں نیگیٹو نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں ہونا ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو ٹو بی نیگیٹو ایٹ آل بیکاز دیر آر سرٹن بینیفٹس وچ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک آؤٹ آف دیٹ پرٹیکولر پرسن۔ کچھ سرٹن ایسے بینیفٹس ہیں کہ جو مجھے اس انسان سے لینے ہیں۔ میں اس ہر صورت میں میں نے اس انسان سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کے نقصانات سے بچنا ہے، اس کے شر سے بچنا ہے، اور مجھے وہاں سے فوائد اٹھانے ہیں۔ دیٹ از وٹ آئی نیڈ ٹو ڈو۔ ہمیں دونوں کام کرنے، تیسرا کام بھی کرنا ہے، اس سے فوائد بھی اٹھانے ہیں، اس کے نقصانات، اس کے شر سے بھی بچنا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو مینج کرنے کی سکل ہمیں آنی چاہیے۔ اس وجہ سے آنی چاہیے کہ ہمیں اسی طرح کے اور متعدد لوگوں سے واسطہ اور پالا رہنا ہے، لہٰذا ان لوگوں سے جو رن اوے ہے دیٹ از ناٹ اے سولوشن ٹو دا پرابلم ایٹ آل۔ اور پھر یہ جو ہے آؤٹ برسٹ آف اینگر جو ہے، یہ جو ہمارا اس کے اندر لڑائی جو ہے، وہ کسی صورت مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ اس سے صورتحال مزید کمپلیکس ہو سکتی ہے، اور ہمیں مزید کمپلیکس سچویشن سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہم مزید ولنریبل ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے آپ کو ولنریبل نہیں بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سیکیور بنانا ہے، اور ہم اپنے آپ کو سیکیور اس وجہ سے بنائیں گے، سب سے پہلے اپنا ایٹیٹیوڈ اس انسان کے بارے میں بھی اور جنرلی بھی پازیٹیو رکھیں گے، اس انسان کے شر کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، اس سے بچیں گے، اس کی پریزنس کے اندر، اور اس سے بھی کئی قیمتی آئیڈیاز لیں گے، کئی امپورٹنٹ چیزیں ہم اس سے سیکھیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے اس طرح کے انسانوں کو اپنی عقل سے نہ کہ اپنے جذبات سے ہم نے اس کو مینج کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ یہ ایک ان ایوائڈیبل سکل ہے، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ سکل ہے، ہنر ہے جو ہمیں آنا چاہیے۔ اور اس کے لیے کیا درکار ہے، یہ میں نے آپ کو گائیڈ لائنز دے دیں، آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ہمیں صبر و تحمل کا، ہمیں مکمل پازیٹیو رہنا ہے اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے ہمیں اس کے شر سے بچنا، اور تیسری بات یہ ہے ہمیں اس کے جو کہہ لیں کہ اس سے فوائد اٹھانا ہے۔ فوائد ہم کیسے اٹھائیں گے؟ ول ہی ڈو فیورز ٹو اس؟ ناٹ ایٹ آل۔ وہ کبھی ہمیں فیورز نہیں دیں گے، لیکن ہمیں اس سے آئیڈیاز نکالنے ہیں، ہمیں اس سے چیزیں، انفارمیشنز لینی ہیں، ہمیں کوئی امپورٹنٹ پیس آف نالج وہاں سے نکالنا ہے، اور پھر اس کو مینج کرنے کا طریقہ ہمیں نکالنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم وہاں اس ایک پارٹیکولر سچویشن کے اندر سے ہم لے سکتے ہیں، اور ہمیں ہر صورت کے اندر لینی ہے۔ بات یہ ہے ابھی کیا کیا جائے، what to do that. It is not complicated at all, but only if at all we are positive enough. اگر ہم نے اس بات کا تہیہ کیا، میں نے پازیٹیوٹی رکھنی ہے، میں نے صبر و تحمل رکھنا ہے، میں نے اس کے شر سے بچنا ہے، میں نے اس سے فوائد اٹھانے ہیں، اور پھر آخری بات میں نے اس انسان کو مینج کرنے کا، اسی قسم کے انسانوں کا، کیونکہ آئندہ بھی واسطہ پڑنے والا ہے، مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ بات یہ ہے جو بھی کوئی وہ بات کریں گے آپ خاموش رہیے گا۔ ہاں، اگر کسی بات کا بہت سالڈ مگر پازیٹیو آنسر اگر ذہن کے اندر آ جائے تو ٹاک ٹو دیٹ، اور پھر ایک وقت آئے گا دا پیپل اراؤنڈ یو، جن لوگوں کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ایک انسان بہت نیگیٹو ہے، دوسرا انسان بہت پازیٹیو بھی ہے، بہت صبر و تحمل کا حامل بھی ہے۔ آپ یقین کیجئے گا ہم اس کو ایک اپرچونٹی بنا سکتے ہیں، اور اس اپرچونٹی کو بناتے ہوئے جہاں پہ میں نے وہ سارے فوائد اور سارے اہداف آپ کے سامنے رکھے، وہاں پہ ایک ہدف اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ یہ ہے گویا ہم نے اس ایک انٹریکشن اور اس ایک کمپٹیشن، آپ اس کو کمپٹیشن آپ نے پازیٹیولی کمپیٹ کرنا ہے، اور لیکن اس سے ہم اپنی کریڈیبلٹی بنائیں گے، اور معاشرے کے اندر اور اس محفل کے اندر اپنی ایک پازیٹیو ریپوٹیشن جو ہے انشاءاللہ ہم وہ ڈیولپ کریں گے ود دا پیسج آف ٹائم۔ ہمیں یہ ساری چیزیں، ہم ہر ایک چیز کے اندر اپنی سکل اور مہارت اور اپنی گرپ حاصل کر لیں گے۔ پہلی بات کہ ہم نے اپنے آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ اور پازیٹیو اپروچ، دوسرا اس کے شر کو آئیڈینٹیفائی کر کے بچنا،
تیسرا وہاں سے امپورٹنٹ لیسن اور امپورٹنٹ انفارمیشن نکالنا، اور چوتھا کہ اسی طرح کے انسانوں کو ہینڈل اور مینج کرنے کی سکل ڈیولپ کرنا، اور پانچواں اور آخری اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اسی محفل کے اندر، محافل کے اندر اپنا آپ پریزنٹ کرنے کا موقع بھی ملے گا، اور اس انداز کے اندر ہم ایک اپنی اچھی ریپو جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنی محافل کے اندر، اپنی کمپنی کے اندر، اپنے گروپ آف فرینڈز کے اندر ہم بنا پائیں گے، اور جو نئے لوگ ہیں ان سے انشاءاللہ ایک پازیٹیو تعارف بھی حاصل کر پائیں گے۔